سارا دن بازار میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، ہو کا عالم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ نماز کے سجدوں میں، اوابین میں، تو نے چاش میں، اسراق میں، تو نے صلاۃ الحاجت کے اندر خدا پاک سے دکان مانگی، مکان مانگا، اولاد کا سکون ہی کوئی نہیں مانگا۔ آج نوبت آ گئی، گھر آباد ہے، مکان آباد ہے، لیکن میرے عزیزوں بڑے بڑے مکان بنا لیے، دروازے پہ گاڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ میرے عزیزوں لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ اولاد ہے، کہتا کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کی چاہ سے انہیں باہر نکال دو۔ اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، جس کے لیے نہ کوئی تعویذ دھاگا چھوڑا، جس کے لیے تو 10,000 10,000 مرتبہ تسبیحات کیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں اس اولاد کو دیکھ کے کہہ رہا الہی اس سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے ویرا اس میں قصور ٹی وی کا نہیں ہے، اس میں قصور VCR کا نہیں ہے، اس میں قصور موبائلوں کا نہیں ہے، اس میں قصور میرے عزیزوں انڈیا کے ڈراموں فلموں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب ہر چیز کی آپ تردید کر رہے ہو، ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ قصور کس چیز کا؟ میں نے کہا میاں اولاد اگر نیک بنانا چاہتا ہے، اولاد اگر اپنی سدھارنا چاہتا ہے، اولاد اپنی نیکوکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، اپنے گھر کی وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کا وہ سوراخ بند کر دے جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ 3 باتوں کا خیال کرنا، پکڑ والو زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس بات کو پلے باندھ لینا اور اس کو قبر تک ساتھ لے جانا۔ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، ڈنڈی مار کر کسی کا حق دبا کر، خواہ کوئی اپنا ہو یا دکان پر کوئی گراہک آیا ہو، کسی کا حق مار کے اپنے دسترخوان پہ تازہ گوشت نہ لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ عالم پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی کتابیں پڑھ گیا عمل نہیں کرے گا، حافظ بن گیا تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا۔ اوے لوگوں، اولاد کے ہاتھوں سے یہ حرام کی روزی کمانے والا مارا جائے گا۔ دوسرا میرے چانوں میرے پیاروں، اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے رکھنا، اپنے پیٹ سے کبھی چادر نہ اٹھانا۔ سوکھی ملے خدا کا شکر کریو، گلی ملے خدا کا شکر کریو، چٹنی ملے اللہ کا شکر ادا کریو، دیسی مرغی ملے اللہ کا شکر ادا کریو۔ اور جب بھی تیرے کوئی دروازے پر آوے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اللہ اکبر میٹھی بات ہی کہہ دینا، ہنس کے دکھائی دینا۔ کوئی 1000 روپیہ مانگنے آوے اسے پانی کے گلاس پر امفاری کر دینا۔ لے میرے عزیزوں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا، تیرے مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے مال کو چوری چکاری سے بچائے گا، تیرے مال کو حرام کاری سے بچائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشان ہو۔ اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا، کوئی اللہ والا نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی۔ اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی، کمیاں میرے پاس آ گیا، بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں، بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں۔ اپنی جیب دکھانے لگا، اپنا گلا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر دکھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو، جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو۔ اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے، میرے مرض کا حل بتلا دے۔ اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سوچی پڑ گیا، کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی۔ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال، میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس۔ اور
जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता, जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंद ही दिन के अंदर पैसे की परवाह नहीं हो गई, माल की परवाह नहीं हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा अल्लाह वाले तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया उस वक्त से एक मर्तबा भी खालिक कायनात ने, बनाने वाले ने एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया सामने जो नदी बह रही है ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा अल्लाह वाले पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजियों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक़्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद ग्राहकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा क्या है, पत्थर है, रोड़ा क्या चीज़ है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा ओ ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया। धाड़े मार के रोके, कहने लगा क्या बनी, ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैरों से अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीन खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है। कहने लगा जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तू कह रहा बात बन गई। कहने लगे पानी में तेरा तराजू सोने का फेंकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसीलिए मेरे चारों मेरे प्यारों, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में, कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हायरी मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज़ है कि नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया, परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और मेरे अजीजों, कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती।
ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے، خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے۔ اور میرے عزیزو رب کائنات کی قسم ہے، دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا، ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے قرضہ مانگا یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا، میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا۔ اور میرے فرشتوں گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے عزیزو صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ، یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو، یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی، میرا آب رسول میں شہید ہوا، اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی۔ کربلا کے اندر 3 دل کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ 40 دل کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا، اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزو ایام مناؤ، دن رات مناؤ، لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے۔ اگر ان کے ایام منا کر، ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا، امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو، ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی مکے کی تپتی ریت پر، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ، میرے ابو بکر، میرے عمر، فرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو، صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزو اللہ اکبر۔ آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا، ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا وارے انسان، اللہ غنی اللہ غنی، حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی، تو پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا، کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تُونے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تُونے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا، کیا کبھی تُونے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا، کبھی تُونے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے، اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا، کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا، اور میرے عزیزو ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا، پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری انسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے، خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں۔ اور نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا، فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی، اس کی زندگی بے آباد ہو گئی۔ الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی، فرمایا میرے بندو میرے معاف کرنے
کرنے کے طریقے دیکھ لو. دو سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے مین بازار میں دکان ہے. اللہ اکبر. ایک بھائی کی دکان سامنے, ایک بھائی کی دکان سامنے. اللہ غنی. شام کا وقت ہوا, دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈاؤن کر دیے, اپنے شٹر گرا دیے. ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر کو جانے لگا, دوسرے موٹر سائیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا. دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا. موٹر سائیکل کا کراس ہوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے سے, چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل, کھانا تیار ہے, دونوں مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. چھوٹے نے دعوت دی, بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا, تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے, رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا. اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا, اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے. اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے. فرمایا یہ دونوں جملے بھائیوں کی زبان سے نکلے, پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ. مولوی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا, دنیا سے چلا گیا, کیا کروں؟ کہ گرمی کا موسم ہے, صبح اٹھا نماز پڑھی, دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے. بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, اماں ابا فوت ہو گئے, اکلوتا ہے. گھر والی نے پانی کا مگ, پانی کا جگ, مگا گلاس پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا. اللہ غنی. پینے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا, پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر تو نے کنارہ منہ کے لگا لیا. پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, ایک چڑیا اپنے پروں کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے مڈیرے پر آ کے بیٹھ گئی. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے, اپنی جان بچائے اور تیرے پانی کے پیالے کی طرف گور گور کے دیکھے. تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر, اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تو چلا گیا اور دیوار کے جا کے تو نے کنارے مڈیر پہ رکھ دیا اور جا کے دور ہٹ کے بیٹھ گیا. چڑیا اپنے پروں کو, اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی, پھر آ کر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ پی لیا, پھر دوبارہ نیچے اتری. اپنی جان بھی بچا رہی ہے, تجھے دیکھتی بھی جا رہی ہے. کتنے قطرے پیے گی؟ ایک پیے گی, دو پیے گی, تین چار پیے گی. اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا, اس کی پیاس بجھ گئی, آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لے گی. اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تیری دیوار سے اڑے گی, فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی. کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. 10 ذی الحج سے لے کر میرے محترم و مکرم دوستوں بزرگوں 10 محرم الحرام تک, 18 ذی الحج داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, 20 سے لے کے 25 تک حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ, ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد, نام یاد ہے لقیط رضی اللہ, رکھو اپنے بچوں کے نام لقیط. آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, میسنجر میسیج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے. اور میرے عزیزو عقل کی, دلیل کی, علم کی مار مارو. اللہ اکبر. میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی, بیوہ ہو کے آئی, اللہ غنی, وہاں سے 3 بیٹیوں کو, سیدہ زینب کو, سیدہ ام کلثوم کو, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو لے کے آئی. رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی, تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. میرے عزیزو 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے. ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا. میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں, نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی, باقی دنیا سے چلے گئے. چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی. میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے, جو نئے نئے دولہے بنے, جو پرانے دولہے بنے, اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے. اللہ غنی پھولوں کی شیٹ پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے
बनने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा, तूने तो निज़ाम को उल्टा ही कर दिया। वाह खदीजा, तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजातुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर दी, कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। का कमली वाले अल्लाहु अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले, इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजातुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजातुल कुबरा की हमसीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में न शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर रिश्तेदारी की, मजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वो मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा। बक्कर वालों, मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूँ, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम हैं ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं, वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों, ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों, क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी, आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या, मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होकर चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा, 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी, वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा, ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं, मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कह लगी, चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते, मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी, अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे, मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम, जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूं। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी, इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर, सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी, बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी, कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया, जी खदीजा। कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप ही ने तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं भेजते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में, अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो। मेरे अजीजों, फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाह अकबर, कोई जंग करने नहीं जा
رہے تھے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں، برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربیع برادری کا ساتھ دینے کے لیے۔ پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزو نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا۔ اللہ غنی۔ اور میرے عزیزو شان عمر سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عثمان ذو النورین سے، حضرت علی سے، تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی کا کام جانتے ہیں، ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، آزاد کر دیں گے۔ خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے، اور ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا، پیسے لے کے آؤ، ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربیع نے بھی پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا، زینب آ جا، فدیہ دے جا، اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا، اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزو جو فدیہ دیا جا رہا تھا، سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کنانا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی، رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی۔ یا رسول اللہ، آج خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزو بڑے درد مرے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں، خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے، ابو عثمان وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے۔ اوے یارو، خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو، بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو، بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو، ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی۔ اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے، اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو، 7 بیٹے کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم، عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، یہ اولاد تو میرے عزیزو شربت دوائی پر ترسا ترسا کے مارتی ہے۔ ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزو اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے، کپڑوں پہ میل ہے، روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے، پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا، مکان کا پردہ دیکھ کر، مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں، تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں، ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی چپ کر جا چپ کر جا۔ وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو موت کا انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے۔ ہر گھر کی حالت ہے، جاؤ جاؤ کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا، ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا، تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے میرے گھر کا فرض خراب ہو۔ ابا بھی کہتا، بیٹا کہتا ابو جی آپ کو کیا پڑی، بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں، جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو۔ جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا، وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا؟
اسی لیے بھگ کر کے غیور مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، ورنہ میرے عزیزوں اولاد پہ مال نہ رکھیو۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ چلے گئے، اس پیسے کے لالچ نے، اس مال اور ڈالر نے، اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اتنا دور کر دیا، مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں، اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ محرم الحرام آئے گا، دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا، کوئی پھولوں کی مالا، کوئی مکھانے کی ڈلی، کوئی پانی، کوئی شربت، کوئی مٹی لے کے جائے گا۔ اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ کوئی پھولوں کی مالا، کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے۔ جب قبر سے باپ کی، جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے، اماں بھینی بھینی آواز میں، اماں سہمی سہمی، ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا بیٹا، پھولوں کی چادر ڈالنے والے، اگربتیاں جلانے والے، پانی کے پیالے رکھنے والے، مسور کی دال ڈالنے والے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا۔ کاش 3 مرتبہ یا کھڑے ہو کے قل ہو اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ کون پڑھے بھائی؟ ہاں، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ کنانا ادھر آؤ جی، یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھے فدیہ دینے کے لیے؟ کہ نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کہ مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آیا۔ ابو العاص تجھے پتہ یہ ہار کس کا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے، فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے، نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا، او لوگوں چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں، تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے بہل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی، کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی، 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا۔ عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر، چھری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی اور چھری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی۔ اللہ
के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी, पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन वो भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली को नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना, उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले दिन उनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तू बड़ा चौधरी है, उसने कर रखी है वहां ना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से हमें वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लकीत को अब बेटा पैदा होना, नाम रखना लकीत, कहना कौन है, कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन को रखेगा इंशाअल्लाह, वो ना हाथ खड़े करे कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। सहाबा सहाबियात अज़वाज मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद, अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और अश पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना साहबा इकराम के नाम। अबुल आस अब तो कलमा पढ़ ले, नबी ने कर नहीं, चले गए, हुज़ूर ने फरमाया नहीं रोको इसको, जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का है, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया, आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए, कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊँगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। ओए लोगों, किरदार वालों, ख़ानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते, काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा, मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों, बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहु जाता है, तो दुआ करवाने के लिए, कबूलियत के लिए फरीदुद्दीन शक्कर के दरबार जाता है, अली हज़रत अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला, अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो, अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम, बाल 2 है, एक बाल काले एक बाल सफ़ेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफ़ेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अब्बू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर, जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे देख के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम, उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है। वो एक कदम एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस, इरशाद फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र
پہ جائے گا پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے 3 داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع، کیا نام ہے؟ حضرت لقیط۔ دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی۔ تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا علماء حق علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزوں آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ، کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ تھکے تو نہیں موضوع صحیح چل رہا ہے؟ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ گود میں لیے بیٹھے، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھرتیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام
پھیرا, اللہ اکبر, بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو, یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس, اے لوگو جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں, ان کا پیار تھا. سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اور پھر ایک مخصوص علاقہ تھا, اس کا 10 لاکھ سالانہ جو ٹیکس تھا وہ حضرت حسن کے پاس آیا کرتا تھا. تم کہتے ہو جھگڑا ہے؟ امیر معاویہ 6 لاکھ درہم لے کر حضرت حسن کی خدمت میں آئے. یہ لیجیے کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ. دل میں خیال آیا ابھی کپڑا اٹھا کے دیکھے گا, ابھی درہم و دینار کو ہاتھوں میں الٹا پلٹا کے دیکھے گا. آپ کے پیروں میں ایک بیٹھا آپ کے جوتے صاف کر رہا تھا. امیر معاویہ دیکھتے اب کیا کرے گا. آپ نے فرمایا میرے خدام میرے غلام کا جی کا جلدی کر, یہ 6 لاکھ درہم اٹھا اس جوتی صاف کرنے والی کی جھولی میں ڈال دے. حضرت امیر معاویہ ہکے بکے رہ گئے. آپ نے فرمایا کہنے لگا چچا جی آپ کیا سمجھتے تھے 6 لاکھ درہم دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جائے گا, اتنے پیسے تم آل رسول جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں. کون؟ حسین رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. حاتم طائی کا پوتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں سخی دادا کی سخی اولاد ہوں. کیا کرتا ہے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا, 10 درزے بنی ہوئی تھی, 10 دروازے بنے ہوئے تھے, اس دروازے سے خیرات ملا کرتی, اس دروازے سے پانی ملا کرتا, اس دروازے سے یہ چیز ملا کرتی, 10 جگہ سے میرا دادا خیرات کیا کرتا تھا. حضرت حسن حسین کہنے لگے پھر کیا ہوا کرتا, اس کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں, اگلے سال پھر دروازے پر آتا. حضرت حسین نے ہاتھ پکڑا کہ اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر لے گئے, جا کے حضور علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا اور کہنے لگے دادا نانا سخی دادے کا سخی پوتا لے کے آیا, اس نے اپنے دادے کی سخاوت بتائی, آج میں سے اپنے نانے کی سخاوت بتاؤں گا. تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے, یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پر آ کے دھکے کھائے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے, اس کے دروازے پر ایک ہی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا, ایک دروازے سے پہلی مرتبہ اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. کون؟ حسن رضی اللہ تعالی. نماز پڑھنے ایک حبشی آیا, حضرت حسن کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم دے دے, اللہ 10,000 درہم دے دے, اللہ 10,000 درہم دے دے. حضرت حسن نے نماز مکمل کی, گھر گئے, 10,000 توڑے میں گٹو میں ڈال کے لائے اور لا کے اس سائل کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ اکبر. لباس کو دیکھ کے کہنے لگا, حالت کو دیکھ کے کہنے لگا حالت تو تیرے کپڑوں کی یہ لگتی ہے کہ تیرے سے 1 درہم کی امید نہیں, 10,000 درہم کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت حسن جہاں کھڑے تھے وہاں سے اپنا منہ موڑا حضور کے روزے کی طرف کر لیا. کہنے لگے ہماری حالت کو نہ دیکھ, ہمارے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ. کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے کہ میرا شجرہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن. میری ماں فاطمہ الزہرا, میرا ابا علی المرتضی, میری نانی خدیجہ الکبریٰ اور میرا نانا محمد الرسول اللہ. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے منبر پر آ کر بیٹھ گئے. صحابہ جی قریب آ جاؤ, قریب آ سارے آ. فرمایا لوگو اللہ اکبر, میں بڑے غریب گھرانے کا بیٹا تھا, 4 پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر, میرے عزیزو وہ قوم میں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی. اور میرے عزیزو 4 پیسے آنے کے بعد, شہر میں گھر بنانے کے بعد کچے مکان کی دیواروں کی خوشبو کو نہ بھولا کرو, انہی میں پلے انہی میں بڑے ہو. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا پچھلا دیکھ کر آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہیں. حضرت عمر منبر پر آ کر بیٹھے, کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے او لوگو
میرا باپ بڑا دھاڑیدار تھا، میری اماں جب گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی۔ میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا ویلے آ گئے۔ میرا خالو مجھے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب شام کو واپس آتے تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش دیا کرتا اور کہتا اس کونے میں بیٹھ کے کھا لے۔ میں وہ مٹھی کشمش 8 فٹ کا میرا قد، میرا پیٹ نہ بھرتا، میں ساری رات کروٹیں بدل کے روتا۔ اتنے میں بلال نے اذان دی، اتنے میں نبی کے صحابی نے اذان دی، عمر مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر جب مصلی خالی کیا، عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عمر یہ بات بتلانے کے لیے تو نے مدینے والوں کو اکٹھا کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ چھڑایا، منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی عبد الرحمن، آج ملک مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور آ کر کہا عمر تیرے عدل کے، تیری خلافت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے۔ میرے اندر ذرا خوشامد سی آ گئی، میرے اندر میں آ گئی۔ میں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کر اپنا ماضی بتلایا کہ عمر اوقات کے اندر رہے، تیری اوقات ایک مٹھی کشمش کی تھی، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے دی۔ اے عمر یہ طاقت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی منبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، میرا کہا مانو۔ کونے سے سلمان فارسی، اس کونے سے فلانے صحابی کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں آج میرے عزیزو اپنے سے بڑے کے آگے ذرا کھڑے ہو کر سینے تال کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے رکے کو دریا کی موجیں مانے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے خط کو اور جس کی چادر کا لاوا حیا کرے۔ اور میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، صحابہ کہہ رہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے یارو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر اگلی بات بعد میں کرنا، حکم نامہ جاری بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو تو نے کرتا پہن رکھا یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہو فاطمہ کا کھا گئے، اور توڑ دو ایسے موبائلوں کو، ختم کر دو ایسے پیکجوں کو جو نبی کے دامادوں کی، نبی کے سسروں کی توہین کرے۔ اور پوری انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں اور بکر والے ارلے والے بھی پرلے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را 1400 سال پہلے جو نبی کی پاک جماعت نبی کے ساتھ وفاداری نبھا کے چلی گئی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں انہیں گلے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ او میرے یارو، یار کے سامنے یار کی برائی کرو، یار ناراض ہوتا ہے، نبی کے یاروں کی برائی کرو، آمنہ کا لال روزے میں ناراض ہو جاتا۔ 4 تھی، 3 تھی، 1 تھی، تجھے کیا لینا؟ نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، اللہ اکبر، جنہیں روزے میں سونے کی جگہ مل گئی وہ فاطمہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اور میرے چاند اور میرے پیاروں اور میرے یاروں، تیرے بیٹے کوئی گالی دے تو اسے اپنے محلے میں برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی دکان سے پاس برداشت نہیں کرتا، جو فاطمہ کو دھکے دے یہ کیسا باپ ہے جنہیں روزے میں سلا کے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ انصاف پسند تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اللہ اکبر وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، بلند آواز سے کہو آل رسول کے حبدار تھے، وفادار تھے۔ رب کعبہ کی قسم رشتہ داریاں بھی ان کی تھی، تعلق داریاں بھی ان کی تھی، لینا دینا بھی ان کا تھا۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ان کے گلے مت کرو۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ بتا تیرا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ یہ نیا جوڑا کہاں سے سلوایا؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ترانے ہو رہے، عمر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ سیدھا پیمند والا کرتا پہنا ہوا اور پیر کے اندر جوتا ہی کوئی نہیں۔ صحابی روک کے کہتے ہیں عمر جوتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا کیا ننگے پیر عید نہیں ہوتی؟ اوے لوگو میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، نیا جوتا بیت المال سے لوں گا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اوے بیت المال سے جو 2 درہم کا نیا جوتا نہیں لیتا وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟
چلو فرض مانو فاطمہ کا باغ کھا گئے تو آگے کس اولاد کی ملکیت کیا تھا، دیا کسے تھا؟ وہ باغ کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ کی طرح پہاڑوں میں غائب ہو گیا؟ وہ باغ ہے کہاں؟ اڑ کے گلے کرتے ہو جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اور نبیوں پر کتابیں جو نازل ان میں تذکرے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، ابا کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کی اور اپنے صافے سے آنسوں کو صاف کیا کہ ابا وہ اولاد کیا کرے جن کا باپ ان کے سامنے روئے، مر نہ جائے؟ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے باپ روئے؟ چچا جواب میں دوں گا۔ باپ کو سینے سے لگایا، چچا کل شام میں اپنے ابا کے گھر گیا تھا، میرا باپ تسلے میں پانی ڈال کر ننگا بیٹھا ہوا تھا، تہمت پہنا ہوا تھا، پانی ڈال کر اللہ اکبر اپنا تن کا کرتا دھو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا باپ اتنے میں کرتا ملنے لگ گیا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا۔ میں نے باپ کا کرتا اٹھایا، میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا کل پہن کے قصر خلافت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ کہنے لگے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آج جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو کپڑا ملا، کہ بیٹے میرا قد لمبا جسم چوڑا، اتنے کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ چچا میں اپنے گھر دوڑا گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ لا کے میں نے باپ کی جھولی میں ڈالا، تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا۔ سلیمان کو دیکھا رو رہے ہیں، صحابہ کو دیکھا رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگا عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیرا انصاف والا زمانہ دنیا کو بدلانا مقصد تھا۔ اے عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے تیرے قدموں میں نچھاور کرنا ہمارا کام ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے عزیزو اللہ غنی، آخری باتوں میں چھوٹی سی بات لے لو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جب فتوحات کا زمانہ آ گیا، صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں عمر سے کو اپنی پگڑی بدل لے، عمر سے کو اپنا کرتا بدل لے، عمر سے کو اپنے تکیے کو بدل لے۔ اینٹ کے سرانے پر کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک کرتے میں پھٹے ہوئے تہمت پہ کب تک زندگی گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ 17 پیوند والا کرتا کب تک پہنتا رہے گا؟ کہے کون؟ عمر تیرا جلال ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 مائیں، حضرت حفصہ بیٹی نبی کی بیوی، حضرت عمر سسر ہے نبی داماد ہے، ایک بیٹی ایک بیوی سیدہ عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، 2 مائیں آئی۔ عمر سلام علیکم، اما جان بیٹھ جائی۔ اللہ اکبر۔ عمر تیرے پاس ہم ایک پیغام لے کے آئی۔ کیا پیغام لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ عمر کیسر و کسریٰ کے شہزادے ملاقات کے لیے آتے ہیں، عمر ذرا اپنی حالت بدل لے۔ اللہ اکبر۔ سوکھی روٹی کو گھی لگا لیا کر، بغیر چھنے ہوئے آٹے کو چھان لیا کر۔ عمر 2-4 نئے کرتے سلوا لے۔ حضرت عمر نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ موڑا، زاروں قطار رونے لگے کہ اماں مجھے نام بتا جو عمر کی حالت کو بدلنے کا کہتے ہیں۔ تماچے مار مار کے میں ان کا چہرہ بگاڑ دوں، درے مار کے میں ان کی چیخیں نکلوا دوں۔ حضرت عائشہ رونے لگ گئی۔ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی۔ اماں کے آگے سر جھکا کے بیٹی حفصہ کو اپنے پاس بلایا، بیٹی تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کہ کون سا وقت؟ ایک دن تو نے حضور علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا تو نے میز کے اوپر رکھ دیا، اللہ کا نبی کھانے کو دیکھ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا اے حفصہ یہ بادشاہوں کی طرح مجھے کھانا کیوں
کیوں دے دیا؟ میں تو غلام ہوں اور غلاموں کا کام تو نیچے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اے حفصہ کیا میز ہٹا کے نیچے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ اللہ اکبر۔ مائی حفصہ رو کے کہنے لگی عمر حق کہہ رہا ہے۔ پھر اماں عائشہ سے رض کرنے لگے، عائشہ ساری امت کی ماں، اللہ اکبر، تجھے وہ وقت یاد ہے جب حجرہ مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اپنے بستر پر پھولدار چادر بچھی دیکھی، قدم باہر نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا عائشہ میرے بستر پر یہ پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پڑوسن ہدیہ دے کے چلی گئی، آپ کے بستر سے میں نے کوئی بستر نہ دیکھا، اللہ اکبر، بہتر چیز نہ دیکھی، اس لیے میں نے پھولدار چادر بچھا دی۔ آپ کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے پھولدار چادر کا ہمارے سے کیا واسطہ؟ عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ رب کعبہ کی قسم جب تک میں نے بستر سے چادر نہ اٹھائی پیغمبر نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ آج تیرے میرے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کلین بدلو، فریج بدلو، پردے بدلو، اور میری بیٹی اللہ اکبر، کیا دنیا کے کہنے پر تو سہاگ بھی بدلے گی، قسم بھی بدلے گی؟ خدا را گھر کے اندر رونق کلینوں سے پردوں سے نہیں آیا کرتی، گھر کے اندر رونق تو کردار سے آیا کرتی ہے۔ کردار ایسا بنا اللہ تیری گود کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیرے گھر کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیری چوکٹ کو آباد کرے، کردار ایسا بنا بیٹی کی ماں بنے، بیٹے کی ماں بنے۔ خدا تجھے بیٹی دے تو تیری گود میں رابعہ بصریہ نظر آئے، اللہ تجھے بیٹا دے تو تیری گود میں دیکھنے والے کو عبد القادر جیلانی نظر آئے۔ یاد ہے تمہیں سارے منظر؟ کہاں گئی ام سلمہ؟ بلاؤ اللہ غنی اور پوچھو ام سلمہ سے کہ گھر تشریف لائے، روٹی دسترخوان چنگیر سے آپ نے اٹھائی اور یوں کر کے روٹی کو کھول کے دیکھا، ڈبے کے اندر بالکل اللہ اکبر نیچے جو گھی رہتا ہے اور آگ کی چنگاریاں راکھ بن بن کے اس کے گھی کے ڈبے میں گرتی ہیں، ام سلمہ نے یوں کر کے وہ گھی چپڑ دیا اور روٹی میرے عزیزوں کالے ذروں والی آئی۔ خدا کے پیغمبر نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا؟ اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو اللہ اکبر، وہی داستان وہی نقل عمر نے اتاری۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں گھر میں داخل ہوئی، سوکھی روٹی، جو کی روٹی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی، ٹکڑا ہاتھ میں، حضرت عمر نے یوں کر کے چبایا، اللہ اکبر، منہ میں ڈبا ڈالا، اللہ اکبر، لقمہ یہاں پھنس گیا، پانی منہ میں ڈالا اور اپنے گلے پہ انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہے ہیں عمر اسے نگل جا، عمر اسے نگل جا، کیونکہ قیامت کے دن نہ شکری کی تو اس ٹکڑے کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ماں یہ رونے لگ گئی، اللہ، ماں یہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، دسترخوان نہ بدل، مکان نہ بدل، کھانا نہ بدل، چلیے کرتا ہی بدل لے۔ حفصہ میری بیٹی، نبی کی بیوی، امت کی ماں، جب تجھے اطلاع ملی، سیدہ عائشہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ بلال منبر پر جا کر اعلان کر دے آج امت یتیم ہو گئی، سارے انسانوں کا غمخوار سونا لجپال نبی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں ہاں حفصہ تیرے کانوں میں آواز پڑی تھی، کجی پڑی تھی، تو گھر آئی، تو نے سونے من مونے کا چہرہ دیکھا، کہاں ہاں چہرہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ام سلمہ نے کپڑا چہرے سے ہٹایا تھا، کہا ہٹایا تھا، کہ پھر تو نے ام سلمہ نے یوں کر کے چہرے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا، کہاں پھیرا تھا؟ پھر مائی سلمہ نے سونگ کے دیکھا تھا، سونگا تھا، کہاں پھر کیا کہا تھا؟ کہ ام سلمہ نے کہا تھا حضور کے وصال کے بعد میں نے نبی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا سونے کس کے حوالے چھوڑ کے چلا گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم۔ ام سلمہ کہتی ہے موت آ گئی، قبر میں چلی گئی، لیکن ہاتھ سے نبوت والی خوشبو نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ حفصہ تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی کیا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی حفصہ ام سلمہ نے تو سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، بل دیتے 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 میں یہاں ناف تک لے آئی، مائی سلمہ نے مجھے کونی ماری اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے؟ اللہ غنی، امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر کی لالچ پڑی ہے۔ اللہ غنی، حفصہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے سونے نبی کی عزت کا واسطہ بتا تو کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ اما حفصہ سے رہا نہ گیا، چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی ابا عمر، اللہ اکبر،
کون کہتا ہے میں برکت کے طور پر نشانی کے طور پر چادر رکھ رہی تھی، بلکہ میں تو گریبان سے لے کر اللہ اکبر کرتے کے کنارے تک کے پیوند گن رہی تھی، میں نے سارے پیوند گنے اور میرے دروازے پر آ کے کہا اے لوگوں مال پر دولت پر کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا، تم اس نبی کی امتی ہو جو نبی 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے گیا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگے اے حفصہ کیا میرے کپڑے بدلنا چاہتی ہے؟ اگر نبی 17 پیوند والے کپڑے میں گیا تو مجھے بھی جانے دے۔ پھر رو کے فرمانے لگے 3 دوست تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا 3 دوست تھے، پہلا دوست بڑی پیاری زندگی گزار کر اپنے آخری مقام پہ چلا گیا، دوسرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتا وہ اس کے مقام پر چلا گیا، رہ گئی میری باری۔ کیا تم مجھے دوستوں سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ بعد میں تم جو مرضی کرنا، مجھے اسی ڈگر پہ چلنے دو۔ پھر وہ آخری وقت آیا، نماز کی حالت میں جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کہ جی کما عائشہ کے حجرے میں جا کے عمر کا سلام کہہ دے اور کہہ دے یار اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اجازت دے تو جنت البقیع میں لے جان، اجازت دے تو حجرے میں لے جانا، وگرنہ مجھے جنت البقیع کے کونے میں ڈال دینا۔ اللہ غنی، عبداللہ بن عمر گئے، جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ خطاب کا بیٹا آیا۔ اماں کہنے لگی عبداللہ بن عمر اندر آ جا، کہ میں اندر گیا، میں نے دیکھا اماں چنری اپنی آنکھوں پر رکھ کے رو رہی ہے، میں نے دیکھا اماں کا دوپٹہ گیلا ہو گیا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہ آج وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کے بارے میں بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب دار ارقم میں آ کر عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضور نے گلے سے لگا کے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو رو نہیں رہا ہو، کوئی آسمان کا ایسا فرشتہ نہیں جو خوش نہیں ہو رہا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا تھا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی، کہنے لگے ہاں ہاں اس عمر دنیا سے چلا گیا، اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کہنے لگے ماں جاتے ہوئے گزارش کر کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا اجازت ہو تو ان یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ دے دو۔ اماں کی کوک نکلی، کہنے لگی اللہ عمر کا بھلا کرے، جگہ تو میں نے عمر اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے احسان کو چکانے کا آج دن آ گیا ہے۔ کب؟ جب سارے مدینے والوں کی میرے پہ انگلی اٹھ گئی تھی، اللہ اکبر۔ دنیا کہتی تھی عائشہ تیرا دامن داغدار ہو گیا، اللہ غنی۔ ابا اوپر بالکونی میں بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا ابا جا مدینے والوں کو جا کے میری پاکیزگی بتا۔ ابا کہہ رہا تھا بیٹی اگر میں جا کے لوگوں کو صفائیاں دوں گا لوگ کہیں گے باپ بیٹی کے لیے آ گیا، ابا تو چلی جا، لوگ کہیں گے بیٹی اللہ اکبر آ گئی، یہ کون عائشہ، یہ کون عائشہ، اللہ اکبر۔ سن لو جملہ، کہنے لگی میں تو جھولا جھول رہی تھی، میں تو جھولا جھول رہی تھی، میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے حجرے کے کونے میں چلی گئی، اللہ اکبر۔ مدینے کی عورتیں آئی مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کوئی میرے ہاتھ کوئی میرے پیر کو ہاتھ لگا کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج سے پہلے مجھے ہاتھ ہی لگایا، آج سے پہلے مجھے اٹھایا کوئی نہیں۔ مدینے کی عورتیں کہنے لگی عائشہ تیری نسبت بدل گئی، پہلے صدیق کے ساتھ نسبت تھی اب نبی کے ساتھ نسبت ہے، عائشہ تو سارے جہان کے نبیوں کی سردار کی بیوی بننے والی ہے۔ اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے میں حضور تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، میری ماں نے کھٹڑا چرپائی بچھائی، رحمت دو عالم آ کے بیٹھ گئے، میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی، رحمت کائنات کے سامنے جب دودھ کا پیالہ آیا آپ نے 3 گھونٹ بھرے اور پھر آنکھ کی اینی سے میری طرف دیکھا، میں حضور کو دیکھ کے شرما کے بارے منہ چھپا گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری ساس صاحبہ یہ پیالہ دودھ کا اٹھا میری عائشہ کو جا کے پلا دے۔ میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے گئی، مدینے والیاں رونے لگ گئی، میری اماں نے دودھ کا پیالہ لے جا کر میرے منہ کے قریب کیا، میں نے پرے جھٹک دیا، میں نے کہا اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے، مجھے تو تیرے سے جدائی کا صدمہ کھایا جا رہا ہے۔ کہ جب میرے دودھ کے پیالے کو جھٹکا مدینے والیاں رو کے کہنے لگی عائشہ کا انکار نہ کر، رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں ہے حوض کوثر کا پانی ہے۔
کہ عمر تیرے آج احسان چکانے کا بدلہ یاد آ گیا۔ عمر وہ وقت یاد ہے جب میرا گھر والا لوگوں سے میری صفائیاں مانگتا پھر رہا تھا۔ عمر اللہ تیرا بھلا کرے، تو بھی تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عمر تیرے ایک جملے نے خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمر میرے ایک آنسو نے سپر طاقت کو اللہ اکبر بولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا طاقت تھی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عمر نے سادہ جھٹکی سی مثال دی کہ کملی والے کبھی تیرے تھوک سے بدبو آئی کہ نہیں، کملی والے کبھی تیرا کوئی سایہ آیا نہیں، کملی والے تیرے جوتے پہ کسی جانور کا گند لگا کہ نہیں، کملی والے تیرے جسم پہ مکھی بیٹھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے جب تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے جوتے پہ گندگی لگنے نہیں دیتا، تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا؟ حضور نے چادر مبارک اوپر لے لی، وہی کے آثار نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ چہرہ ہٹا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا عمر جو فیصلہ تو نے عرش میں سنایا وہ فیصلہ اللہ نے عرش میں سنا دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ جا بے عمر سے کہہ دے آج وہ 100 سال کا بدلہ چکاؤں گی۔ آج عائشہ نے اپنے در کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور اللہ اکبر، حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر ابا جی، ابا نے اجازت دے دی۔ ابا کہنے لگا بیٹا اجازت خوشی میں دی یا مسکرا کے دی یا غم میں؟ کہ ابا یہ تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ بیٹا اب تو عمر کی جان میں جان ہے، جب عمر دنیا سے چلا جائے اللہ اکبر اس وقت جانا اور کہنا اب تو عمر مر گیا ہے، اب تو غلام اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی حضرت حسن آ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے؟ اللہ اکبر۔ بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، موت کے ڈر سے؟ فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے، جس کی بات پر قرآن اتارے، وہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ہمیں موت سے ڈر نہیں، قبر سے ڈر کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، محرم سفر میں نہیں، ربیع الاول میں خدا مدینے لے جائے لے جانا۔ اللہ اکبر۔ جا کے دیکھ لینا، باغ دبانے والے نہیں بلکہ گھر بار لٹانے والے محبت کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابو بکر سے کے وصال سے، نبی کے وصال سے، عمر کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت، حضرت حسن کو زہر دیا جانا، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت۔ دیکھو یہ شہادت کے وقت جھولی میں کیا لے کے گئے؟ نماز کا تحفہ ان کی جھولی میں، قرآن کا تحفہ ان کی جھولی میں، سجدوں کا تحفہ ان کی جھولی میں، اخوت مساوات کا تحفہ ان کی جھولی میں، ہمدردی خیرات کا تحفہ ان کی جھولی میں۔ آج 1400 سال کے بعد وہ تحفے جن کی جھولی میں آ نظر آئے تو سمجھ لینا عمر بھی ان کا، حسین بھی ان کا، اہل البیت بھی ان کے، صدیق بھی ان کا۔ اللہ اکبر۔ عمر نمازی، حسین نمازی، عثمان نمازی، عمر قاری، عثمان قاری، حسین قاری۔ اللہ نے مسلمانوں یہ دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی، اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی، اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی اور آگے قبر میں لے جانے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرما دے۔ نیت کرو، آج نیت کرو انشاءاللہ اہل البیت کے اور صحابہ اکرام کو کے مشن کو قیامت کی صبح تک جاری رکھیں گے۔ حق گوئی، حق بات کہنے میں نہ دبیں گے نہ ڈریں گے۔ صحابہ بھی ہمارے، کہہ دو بے شک، اہل البیت بھی ہمارے، پاکستان بھی ہمارا، کشمیر بھی ہمارا، فلسطین بھی ہمارا، پاکستان اللہ اکبر اس کی خوشیاں بھی ہماری۔ ہم صرف 14 اگست کو خوشی نہیں مناتے، ہم ہر دن ہر نماز میں دعا کے بعد خوشی مناتے ہیں، اور اسی لیے ہماری زبانوں پر خواہ افغانستان ہو، ہماری زبانوں پر خواہ کشمیر ہو، خواہ ہماری زبانوں پر میرے عزیزوں بیت المقدس فلسطین ہو، کاش ہماری زبانوں پر پاکستان ہو، ہم اس رشتے کو ڈالر اور پاؤنڈ پہ نہیں ناپتے بلکہ ہماری زبان سے لفظ نکلتا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، گھٹ آواز ہے، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، مکے
मदीने से हमारा रिश्ता क्या, बैतुल मुक़द्दस से हमारा रिश्ता क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, हाथ उठा के, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। यौम पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, जितनी मुल्क के अंदर इंतजामिया, खुसूसन बक्कर शहर की इंतजामिया, खुसूसन हमारे SHO साहब से बड़ों तक, जितने अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम को पुरअमल तरीके से गुजारने के लिए इक़दामात करते हैं। हम जामे मस्जिद अल्लाहु अकबर जामे रशीदिया में हुसैनी साहब की ज़ेर क़यादत में, राना आफ्ताब साहब की ज़ेर क़यादत में हम तमाम अल्लाहु अकबर इंतजामिया सिक्योरिटी गार्ड को तहे दिल से सलाम भी पेश करते हैं, मशकूर भी है। कह दो हमारे इलाके की इंतजामिया, हमारे इलाके की इंतजामिया, अफवाज पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। अल्लाह हमारी उम्र में बरकत